السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ تو خبر کچھ یوں ہے کہ کل ہم ٹی وی کا ایوارڈ شو ہوا جو کہ سن 2013 سے ہر سال بیسٹ ڈراماز اور بیسٹ رولز کے لیے ہم ٹی وی آرگنائز کرواتا آ رہا ہے۔ ہر سال ہمیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ گروتھ اور بہتری دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ بہتری ہوتی ہے بے حیائی اور بے شرمی کے اندر۔ لیکن اس سال تو لگتا ہے کہ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ کوئی کسر نہیں چھوڑنی، اسی لیے ہمیں فیشن کے نام پر عید قربان کے بکرے بھی نظر آئے اور یہ ڈیفی ڈک بھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پہلے تو میرا دل بہت دکھا، اور اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ عمران خان بالکل ٹھیک تھے جب انہوں نے کہا کہ ہماری پاکستانی سوسائٹی مغربی کلچر سے متاثرہ ایک غلام سوسائٹی ہے یا احساس کمتری کا شکار ہے، جو اپنے آپ کو اور اپنے کلچر کو ان سے کمتر سمجھتی ہے، اسی لیے کوشش کرتی ہے کہ پہناوے سے لے کر کھانے تک اور کھانے سے لے کر سونے تک ہر چیز کے اندر مغربی ٹرینڈ کو فالو کرے، انہی کے نقش قدم پر چلے۔ لیکن ان سب مغربی لوگوں کو حقوق چاہیے ریاست مدینہ والے، اور وہ حقوق جو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے، اور اس طرح کے سیکشولی فرسٹریٹڈ معاشرے کے اندر اس طرح کے تڑکتے بھڑکتے لباس پہننا کہ مرد ان کی طرف اٹریکٹیو ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے معاشرے کے اندر بے حیائی اور زیادتی جیسے جرائم پھیلتے ہیں۔ اور عمران خان کی صرف اسی بات پر لبرل آنٹیوں کی چیخیں آسمان تک سنائی دیں۔ لیکن بات صرف ان سو کالڈ ایکٹریس یا کارٹونز کی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ایک بار ٹک ٹاک یا دوسری سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو کھول کر ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے ہی کوئی لڑکی مشہور ہوتی ہے، لوگ اسے تھوڑا بہت جاننے لگتے ہیں، تو وہ اپنا کلچر چھوڑ کر اور اپنا لباس بدل کر جینز، ٹائٹس اور ویسٹرن ڈریسز کے اندر گھومتی لڑکوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اس کی سوچ کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ ان مغربی کلچر کے ڈریسز پہن کر اور لڑکوں کے ساتھ گھوم کر خود کو اوپن مائنڈڈ سوچ کا دکھا کر اس کا سٹیٹس بڑھ جائے گا۔ یوں کپڑے کم کر کے مغربی لباس پہننے سے لوگ اس کی عزت زیادہ کرنے لگیں گے۔ یہ احساس کمتری نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ہم اپنے کلچر کی خود عزت نہیں کرتے تو باہر کے لوگ بھلا کیوں کرنے والے ہیں؟ لیکن افسوس کہ وہ ہمارے کلچر کی عزت پھر بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب بھی وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں تو پاکستانی ڈریسز کے اندر یعنی شلوار قمیض کے اندر نظر آتے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ ایک سوچے سمجھے طریقے سے بے حیائی کا طوفان ہماری نوجوان نسل کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ پھر چاہے وہ بے حیائی ڈراموں کی صورت میں ہو، اشتہارات کی صورت میں، یا مارننگ شوز کی صورت میں، جنہوں نے ناچ ناچ کر ہماری ماں بہنوں کی سوچ کو بدل کر آج ہماری نوجوان نسل کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی یہ سب کچھ ان کے لیے نارمل ہو گیا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ان کے گھر والوں کو اور فیملی ممبرز کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری بیٹی اس طرح کا نیم بھرنا لباس پہن کر پوری دنیا کے سامنے اس طرح سے جا رہی ہے۔ لیکن آٹے میں نمک کے برابر کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو کہ مغرب کے اندر اپنا کلچر لے کر جاتے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ وانابی ایکٹریسز تمام مغربی کلچر کو فالو کرتی ہیں، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری روایات ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کی عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی، ایک باپ، بیٹا، خاوند اور بھائی، کیونکہ وہ حق رکھنے کے باوجود اس لڑکی کو اس بے حیائی سے روکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے عورتیں اس طرح کے نیم برہنہ لباس پہنیں گی جنہیں پہن کر وہ پھر بھی برہنہ ہوں گی، خوشبو لگا کر اور اپنی مستی کے اندر جھوم کر وہ مردوں کو اپنی جانب راغب کرتی ہوں گی، اور یاد رکھنا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ یہ سب ان مغربی لوگوں کا کلچر ہے جن کے لیے عورت کی حیثیت صرف ایک ٹیشو پیپر کے برابر ہے۔ یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے۔ ہمارا دین اور ہمارا کلچر تو سب سے پہلے مردوں کو کہتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اس کے بعد عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ چادر سے خود کو ڈھانپ لو، گھر کے اندر ٹھہری رہو، اور غیر ضروری نہ تو کسی مرد سے گفتگو کرو اور نہ ہی 4 دیواری سے باہر جاؤ۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنا رول ماڈل ان کو بنائیں جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا فرمان ہے کہ حیا اور شرم عورت کا سب سے بڑا زیور ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں جس کے پاس بھی کچھ پیسہ یا دولت آتی ہے وہ سب سے پہلے برقع یا لباس اتار کر پھینک دیتا ہے۔ انہیں شیطان نے وسوسے کے اندر ڈال کر یہ سکھانا شروع کر دیا ہے کہ دنیا میں سبھی لوگ کر رہے ہیں، اگر تم کر لوگے تو یار کیا فرق پڑے گا۔ ویسے بھی تو قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بعد ہم لوگ بخشے ہی جائیں گے۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے روز بتایا جائے گا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد قرآن کریم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی نہ تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا اور نہ ہی اس کو فالو کیا، بلکہ صرف بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے یا پھر قسم کھانے کے لیے اس کا استعمال کیا، اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو خود سے شامل کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے۔ اور سوچ کر دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول ہی آپ کی سفارش نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے آپ کو قیامت کے روز کون بچائے گا؟ لبرل NGOs اور لبرل طبقہ دن رات میرا جسم میری مرضی کے نعروں کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور جب اس کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔
یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی شخص جس بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے روز انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسلام جب عورتوں کو گھر میں رہنے کی بات کرتا ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی وجہ سے ان کو قید میں رکھنا چاہتا ہے یا آگے بڑھنے سے روکتا ہے، بلکہ دین اسلام ہی ہے جس نے سب سے زیادہ عورتوں کو عزت دی ہے، اور سب سے قیمتی چیز معاشرے کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی میٹھی چیز کو آپ ایسے کھلا چھوڑ دیں تو اس پر طرح طرح کے کیڑے مکوڑے حملہ کر کے اسے خراب کر دیں گے، لیکن اگر آپ اسے ڈھانپ کر یا اس پر پردہ ڈال کر رکھیں تو اس پر ایسی کوئی بھی چیز حملہ نہیں کر سکے گی۔ اور قیمتی چیز کو تو ہمیشہ ان تجوریوں کے اندر چھپا کر رکھا جاتا ہے، جبکہ کوڑا تو ہمیں سرے عام سڑکوں پر ہی ملتا ہے۔ اسی لیے اسلام عورت کو ایسے قیمتی سونے کی طرح ہی حقوق دیتا ہے۔ فحاشی اور عریانی ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ قوموں کے فیملی سسٹم کو توڑ کر اس معاشرے کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک کی فہرست کے اندر شامل ہے جہاں پر سب سے زیادہ آن لائن کنٹینٹ یعنی نازیبا قسم کا کنٹینٹ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کے سیکشولی فرسٹریٹڈ معاشرے کے اندر اس طرح کے تڑکتے بھڑکتے نیم برہنہ لباس، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر کیا زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی اور بے حیائی کے واقعات کو نہیں بڑھائے گا؟ یقیناً بڑھائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو تباہ کرنے کے لیے جب ان کی فوج کے اندر لڑکیوں کو اور فحاشی کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے اس وقت تاریخی الفاظ کہے کہ اگر کسی معاشرے کو یا قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس میں فحاشی کا زہر پھیلا دو، کیونکہ ایسی قوم کو پیدا کرنے والی مائیں بھی ناچنے والی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ سارا دن ٹک ٹاک پر ناچ کر مجرا کرنے والی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے ہی کریں گی، اور اسی طرح سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ کیا یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا کلچر ہے؟ کیا یہ وہ کلچر ہے یا دین ہے جس کو ہم غیر مسلموں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس سے انسپائر ہوں؟ شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم جیسے تڑپ رہی ہے کپڑے اتارنے کے لیے۔ اس کی فرسٹریشن کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یوٹیوب، نیٹ فلکس اور ٹک ٹاک ہر جگہ پر آپ کو ٹرینڈنگ کے اندر اس طرح کی سیکشول ویڈیوز ہی ملیں گی، اور ظاہر ہے کہ یہ ٹرینڈنگ کے اندر بلا وجہ نہیں آتی، بلکہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ انہی سیکشول چیزوں کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں یا ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے گھر سے شروعات کریں، کیونکہ اگر آپ باپ ہیں یا شوہر ہیں تو آپ کو ایک ایسی بیٹی کو جوان کرنا ہے جو کہ معاشرے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی اور حضرت خالد بن ولید جیسے حکمران ایک بار پھر سے پیدا کر سکے، نہ کہ ٹک ٹاک پر مجرے کر کے اسے ٹیلنٹ کا نام دے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہی ایکٹرز رمضان المبارک کے آتے ہی اپنے سر پر دوپٹہ رکھ کے یا اسلامک لباس پہن کر ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ اسی لیے سچ تو یہ ہے کہ بے غیرت تو یہ لوگ بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہم لوگ بے غیرت ہیں کہ جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی آرام سے برداشت کر لیتے ہیں۔ جہاد کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے، زبان سے اور قلم سے کسی ظلم کو یا غلط ہوتا دیکھ کر اسے نہیں روک سکتے تو کم سے کم اسے دل میں تو برا جانیں، اور یہ سب دیکھنے کے بعد خود کو تسلی نہ دیں۔ سب سے پہلے آج سے خود کو بدلنے کی کوشش کریں، ان سب ایکٹرز کا بائیکاٹ کریں، اور آہستہ آہستہ آپ کو اس کے اثرات یا بدلاؤ معاشرے کے اندر نظر بھی آنے لگیں گے۔ اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اویئرنیس کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔